دوستوں السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام تمام دوستوں کو. کیلگری کینیڈا سے میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. پروگرام میں نے اس دفعہ 3 خبروں کو میں ڈسکس کروں گا اور انالائز کروں گا. نمبر 1 عمران خان کی کنڈیشن جیل کے اندر. نمبر 2 کرسچن جو آبادی تھی ان کے لوگوں کے گھر جلا دی گئے پاکستان میں. اور تیسرا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے بتایا کہ ہم 9 مئی کے لوگوں کو عبرتناک وہ دیں گے، سزا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ کا جو انکریجمنٹ ہے نا وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ دیکھیے، ایک تو ہم میں نئے دماغ میں آتے ہیں جو کہ ٹاپکس آتے ہیں، اور اصل مقصد یہ ہے ہمارا جو اس وقت جو میرا جرنلزم کی طرف میں گیا ہوں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا پاکستان میں، مطلب جب پاکستان بن چکا تھا. لیکن میں نے اپنے بچپن میں اور نوجوانی کے اندر وہ حالات دیکھے جب ایسٹ پاکستان بنا، جب بھی لوگ باتیں کرتے تھے. میں آپ کو چھوٹی بات بتاؤں، 65 کے اندر ڈونیشنز اور جمع کر رہے تھے پیسے کے، جو جنگ کے لیے ہم کریں گے تو وہ جناب بڑے ٹینک خریدیں گے اور یہ کریں گے. ہم بھی بچے تھے، پھرتے تھے جمع کرتے ہوئے. جو بڑا لڑکا تھا یا اس کی جو بہن تھی، انہوں نے سارے پیسے غائب کر دیے. مطلب ہماری جو قوم اس قدر گندی قوم ہے، یقین مانیے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے انڈیا اس کا دیکھا، بنگلہ دیش کا حال دیکھا کہ گلیوں کے اندر پاکستانی فوجیوں کو مار رہے تھے. وہ تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس وجہ کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. 75 ایئرس ہو گئے ہیں، آخر یا تو پھر ہتھیار ڈال دو، ویسے ہی ہتھیار ڈال دو، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کچھ اپنی ملک کو بنانا ہے تو آپ مل جل کے ہمیں بنانا پڑے گا. تو پہلی مرحلے پہ تو جو میرا مقصد ہے نا اس کا یوٹیوب کا چینل کا بنانے کا، ایک تو آپ کو خبروں میں انالائسس کر کے بتاؤں گا کہ بھائی یار ایکچوئل بات کیا ہے. لوگوں کا ذہن میں نہیں کچھ آتی چیزیں، بس بیچارے اتنے پریشان ہیں مہنگائی کے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس جو ہم یہ یوٹیوب کا آپ اگر جو انکریج کریں گے اور اس کو لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے نا، تو جو ہمیں آمدنی ہوگی نا، میں اور میری بیٹی بھی اس کام میں شامل ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں. وہ بھی اس نے انڈر گریجویشن کر لیا ہے واٹرلو یونیورسٹی سے، اس کے اندر انگلش لٹریچر کے اندر وہ بھی آ رہی ہے، تو اس کا بھی ہے. لیکن خالی اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر اتنے پیسے نہیں ملتے. لیکن ہمارا اور بھی پروگرام ہے کہ ہم اور چیزیں بنائیں گے، آرٹ کی اور یہ وہ. لیکن اس کی ساری آمدنی جو ہے نا ہم پاکستان کے غریب لوگوں کے جتنی ہم کر سکیں گے نا، ہم اسٹارٹ کریں گے تھوڑے پیمانے پر، لیکن آہستہ آہستہ ہم بڑھاتے جائیں گے. کیونکہ یقین مانیے، میں نے میسنجر پہ بڑے لڑکیوں کا اور لڑکوں کا روتے روتے میسیج آئے کہ بھائی ہمیں مدد کرو ہمارے پیسوں کی. غربت تو بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. تو یہ دیکھ کے، صرف باتیں دیکھ کے میرا خون کھولتا ہے کہ یار کتنے 75 سال ہو گئے، صرف باتیں ہم یہ کریں گے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف کا مجھے اسی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہوا تھا، کوئی قتل ہوا تھا وہاں پہ پشاور سائڈ پہ کہیں ہوا تھا بہت سارے لوگوں کا. تو کہہ رہے ہم آئینی ہاتھ سے ہم استعمال کریں گے. آئینی ہاتھ کدھر گیا مجھے بتائیے. اب جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرسچن آبادی کو جو آپ نے وہ مسلمانوں نے جو ان کے گھر جلائے، وہ کہاں جائیں گے؟ روڈ ہو جائیں گے کیا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار وہ بھی ہمارے انسان ہیں، بھائی ہمارے. ریلیجن میں مت سوچیں، ریلیجن میں سوچیں گے تو آپ تباہ برباد ہو جائیں گے. آپ کو میں تھوڑی سی بتا دوں، انفارمیشن دے دوں کہ یہودی جو کہ ایران کے اندر رہتے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے. حالانکہ اسرائیل نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کہیں سے بھی ہمارے پاس یہودی ہوں ہمارے پاس آ جائے اسرائیل کے اندر. لیکن وہ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم تو ایران میں. کیوں؟ حالانکہ ایران کتنا کٹر ہے اسلام وائز، لیکن ان کو اتنی محبت ملی ہے وہاں پر کہ ان کا دل نہیں چاہتا نکلنے کو. تو آپ لوگ اتنی محبت پرووائڈ کریں، نہ صرف کرسچن کو بلکہ ہندوؤں کو بھی، جو بھی ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ایون قادیانیوں کو بھی آپ ان کا دیکھیں، سزا دینی اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو مت لیں، ورنہ پھر آپ کا بھی حال وہ برا ہی ہوگا. تو اگر آپ اچھی نیشن بننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا مہربانی کر کے اچھے کام کریں، اور کسی غیر مسلم کو اسلام کے نام پہ وہ ٹارچر مت کریں، نہ ان کا گھر جلائیں نہ کچھ کریں. اب آتے ہیں عمران خان کا حالت جیل کے اندر. اب یہ دیکھیے، اس پہ بڑی بڑی فلمیں بن رہی ہیں. اچھا، وکیل جو ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ طلاق کے مقدموں میں سب سے زیادہ وکیلوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے. ہاریں گے وہ بھی جیتیں گے، اور جیتیں گے بھی تو جیتیں گے. اور وہ ہنستے کھیلتے جاتے ہیں.
لڑکا ہار گیا یا لڑکی ہار گئی وہ تو الگ ہو گیا، لیکن وکیلوں کی فیس پکی ہے. ابھی یہ جو وکیل ہیں ان کے عمران خان صاحب کے اتنے پیسے برباد کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا پیسہ بھائی لوگوں کا جمع کیا ہوا، انہوں نے جو جعلی طریقے سے جمع کیا ہوا کہ انہوں نے ٹکٹ بیچے، تو اس کا جو پیسہ ہے تو کہاں جائے گا؟ اللہ کا پیسہ وہ اسی طرح اللہ چھوڑتا نہیں ہے ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وکیلوں کا بس وکیل اپنے جسٹیفائی کرنے کے لیے فیسز، بھائی کون سی بڑی بات ہے جو میں نے ان کی وہ دیکھی نا فوٹوز کہ ان کی شیپ بڑی ہوئی ہے اور وہ ہنس رہے ہیں. اب آپ تھوڑا سا انالائز کر لیں کہ جو آج کل کون سی بڑی بات ہے، آپ جس طرح چاہے شیپ لگا دیں، ادھر کلر کا ہیئر کا کلر چینج کر دیں، جو چاہے کر سکتے ہیں آپ، لیکن ان کی آنکھوں کی جو بناوٹ ہوتی ہے نا اسی سے تو پکڑے جاتے ہیں مجرم ہے نا، آنکھوں کی بناوٹ سے. آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آنکھوں کے اندر چمک ہے ان کی، جیل کے اندر چمک نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی کو تکلیف ہوگی تو چاہے وہ عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا ایک مزدور ہو، تکلیف ہی ہے. تکلیف کے اندر اس کو آنکھوں سے پکڑتے ہیں ہم، آنکھوں کے اندر آ جاتی ہے اس کی جو تکلیف ہے نا، آنکھوں سے انڈیکیٹ ہوتی ہے، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ. اب آپ پھر دوبارہ غور سے دیکھیے گا کہ وہ شیپ بنا جعلی شیپ بنا، اسے شیپ کہاں چھوٹے موٹے ہوں گے، کالے سفید بال چھوڑ دیے ہوں گے، اور کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ بھائی تکلیف تو ہے، یہ تم نے غلط کام کیوں کیا؟ ہمیں تو پوری زندگی ہمارے ماں باپ نے یہ سمجھایا کہ بھائی تم لوگوں نے غلط کام، انلیگل کام نہیں کرنے. بھلی 3 وقت کے 2 وقت کھا لو، اللہ کی مہربانی ہے کہ 3 وقت اس نے دیا ہوا ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کم کھا لے آدمی لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. آج سوچ لیں عمران خان کی بے عزتی کتنی ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے ساری نعمتیں بھی دی تھی اور لیکن اس نے جھوٹ بولا. تو اب یہ ہے کہ بھائی اب وہ ریکویسٹ کرتا پھر رہا ہے کہ بھائی، لیکن میرا پھر بھی یہ ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکام سے کہ دیکھیے ابھی تک ایسٹ پاکستان ٹوٹا، ایک آدمی کو سزا ہوئی، آئین کتنی دفعہ ٹوٹا، کسی کو سزا ہوئی، چلو اس کو بھی چھوڑ دیں. میں تو یہ کہتا ہوں اس کو جانے دیں باہر، اس کو ونس فار آل اس کو کہیں بھائی تم چلے جاؤ، پھر نہیں آنا دوبارہ پلٹ کر، چلا جائے گا. یہ میرا یہ خیال ہے. لیکن اس کے بعد آپ ایک سخت قوانین بنائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے جو لوگوں کو ہم سزا دیں گے، ٹھیک ہے سزا آپ دے لیں، لیکن آپ اس کو تو پہلے کرسچن والوں کو تو کریں نا آئینی ہاتھ سے، کچھ تو کر کے دکھائے نا. یہ اس طرح چلے گا نہیں سر جی، اس طرح کام چلے گا نہیں. آپ کو دیکھیے آئین پاکستان کے 73 میں آئین بنایا بھٹو صاحب نے، اس سے پہلے آئین ہی نہیں تھا. آپ اندازہ کریں 47 سے 73 تک کوئی آئین نہیں تھا. آئین ایک مسٹ ہے چیز یار. اب لیگل فریم ورک میں کس طرح اس کے بغیر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہوتی ہیں. آپ عدلیہ کو بھی صحیح کریں، اس کے رولز نئے بنائے جائیں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ بالکل اس کو ہر ایک کو بٹھا کر ساتھ، عوام کو بٹھا کے، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام نہیں عوام کے نمائندوں، وہی بات ہوگی، عوام کو بٹھا کے آپ قانون سازی کریں پوری نئے سرے سے. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی آئین ختم ہو چکا، آپ ایک نیا آئین بنایا جائے کیونکہ پاکستان ہی ٹوٹ گیا. تو نیا آئین بنایا جائے اور اس کے اندر جو ہے نا ہر ایک کو شامل کیا جائے، اور اس طرح جو اس کے قوانین ہے نا کرپشن کے قوانین ان پہ اتنی سخت ہو، سزائے موت، 10 کروڑ کوئی ایسی کنڈیشن رکھ دیں گے اگر پروف ہو جائے. دیکھیے عدلیہ کو بھی ہمیں صحیح کرنا پڑے گا، ہمیں پولیس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا. اس وقت پولیس میں یہ حال ہے کہ اگر کوئی لڑکی پھنس جائے نا، بھاگنے والی لڑکی جو ہوتی ہیں اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ نہ ہو، تو اس کو ہر پولیس والا یوز کرتا ہے. بالکل یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، پرانا مانیے گا لیکن یہ بالکل معاشرے کی کمزور ترین چیز ہے. جج یوز کرتے ہیں لڑکیوں کو. وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو لڑکی پھنس جاتی ہے نا ججوں کے چکروں کے اندر مقدموں میں، تو ان کو پٹے والے سے لے کے نائب قاضی سے لے کے اور جج تک یوز کرتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں اس کو برا نہیں مانیے گا، یہ میں پھر بعد میں ٹاپک کو لے کے آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ریلیجن کے نام پہ کنٹری چلتے نہیں ہیں زیادہ دیر تک. کینیڈا، امریکہ، سب ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا کوئی سرکاری طور سے مذہب ہر ایک سب کو حق ہے اتنا ہی. تو آپ اس کو سوچئے کہ اس جذباتی قوم تو ہماری بہت زیادہ ہے، وہ میرے ہی پیچھے پڑ جائیں گے کہ یار تم کیا کہہ رہے ہو. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لیے وہی مقدس ہے جو پاکستان میں رہنا ہر آدمی، وہ مقدس ہے.
अगर किसी को भी एक को भी बेगुनाह आप वो करेंगे ना, सजा देंगे या उसको तकलीफ देंगे, तो इसका मतलब पूरी कौम को तकलीफ देंगे। हमारा मकसद क्या था मुझे ये तो बताते हैं। तो इसको आप मेहरबानी करके आप इसको ठंडे दिल से सोचिए, जल्दबाजी ना कीजिएगा। और मैं उससे भी कहता हूँ निगरां वजीर आजम, हालांकि वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इलेक्शन करवा दें जाए, लेकिन वो भी नहीं होगा, उनसे वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने जो देखे हैं तो वो चेहरे नजर आ रहे हैं, मुझे तो कोई खास वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन अल्लाह से उम्मीद तो रखनी चाहिए, इलेक्शन तो कराओ। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को समझ आ गई कि आज के प्रोग्राम का मैं अब और अच्छा दूसरा ये लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक और मैं प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, जो कि मैं क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का मास्टर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, तो आजकल इसकी बड़ी डिमांड है यार, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो मैं इस पे कुछ वो बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब के प्रोग्राम्स। तो उसको मैं ऐसा सिखा दूंगा बच्चों को, ये तो ज़ाहिर है फ्री, आप लोगों ने तो फ्री देखना है ना, सिर्फ आपने लाइक करना है और आपने पसंद करना है ताकि हम इंकरेज हो। तो वो फिर आपको यहाँ आने में भी आसानी होगी और फिर आपको जॉब मिलने में भी आसानी होगी। इवन आप वहां बैठ के भी, घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, इतना ही डिमांड है इसकी। तो आप जैसे जैसे हमें इनकरेज